بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 11 ستمبر 2022 بروز اتوار سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں اور آپ بھی سعودی عرب کے بدلتے حالات پر نظر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ آپ تک تمام خبریں پہنچ سکیں۔ آج شام کے نیوز بلیٹن میں بھی بہت اہم اپڈیٹس ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ فوربیز کی ٹاپ 100 عرب فیملیز بزنس میں سعودی کمپنیاں سر فہرست۔ فوربیز میگزین کی ٹاپ 100 عرب فیملی بزنسز کی سالانہ فہرست میں سعودی کمپنیاں 37 اندراجات کے ساتھ سر فہرست ہیں۔ یو اے ای کی 25 جبکہ کویت کی 8 کمپنیاں ہیں۔ فوربیز میگزین کی پریس ریلیز کے مطابق ان تینوں ملکوں نے اس فہرست میں ٹاپ 20 میں سے 75% کمپنیاں تشکیل کی ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے اوپر 10 میں تمام خاندانی کاروبار متنوع کمپنیاں تھیں جن کا کام متعدد شعبوں سے متعلق تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور سے پائلٹ بننے تک کا سفر، سعودی شہری کی کہانی۔ سعودی ایئر لائن کے ایک سابق پائلٹ فہد المرغلانی کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز بطور ٹیکسی ڈرائیور کیا تھا۔ السعودیہ سیٹلائٹ چینل کے معروف پروگرام الف میل میں بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اگر انسان کا ارادہ پکا ہو تو انت تک محنت کرے تو معمولی کام سے کامیابی کا سفر طے کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے زندگی کا سفر جو ہے وہ ٹیکسی ڈرائیور کے طور پر شروع کیا اور محنت کرتے ہوئے پائلٹ بن گئے۔ انہوں نے کہا، میں ثانوی اسکول پاس کیا تھا اور کالج جانے کی تیاری میں تھا کہ میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کے بعد ٹیکسی ڈرائیور کے طور پر کام شروع کیا، پھر ایک عرصہ تک سیمنٹ فیکٹری میں بھی کام کیا۔ ان کا کہنا تھا جب پہلی مرتبہ ایئر اکیڈمی میں ایڈمیشن کا امتحان دیا تو جو ہے وہ گھبراہٹ کی وجہ سے فیل ہو گیا، دوسری دفعہ پھر امتحان دیا اور کامیاب ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح پائلٹ بننے کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا اور 10 سال تک فرائض انجام دیے۔ انہوں نے نوجوانوں کو مشورہ دیا کہ حالات کیسے بھی ہوں کیسے بھی ہوں وہ انسان خود کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرے اور مایوسی کا مقابلہ کرے، عزم اور ارادے سے کام لے اور محنت جاری رکھے، یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ یاد رہے کہ انہوں نے سعودی عربین ایئر لائن میں 26 سال ملازمت کے بعد ریٹائرمنٹ لی ہے۔ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں بارش کی توقع، مطلع غبر آلود۔ مدینہ منورہ میں آج مطلع غبر آلود ہے جہاں متعدد علاقوں میں حد نگاہ انتہائی متاثر ہے جبکہ مکہ کے بالائی علاقوں میں بارش کی توقع ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ موسمیات نے کہا کہ مدینہ منورہ شہر کے علاوہ الکحل، المہد، الہندیہ، الیتمہ اور وادی فرا میں رات 8 بجے تک گرد و غبار رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ ان علاقوں میں درمیانے درجے کی بارش بھی متوقع ہے۔ محکمے نے کہا کہ مکہ مکرمہ کے بالائی علاقوں سمیت عسیر، بہا اور جازان میں بھی جزوی طور پر غبار ہے جبکہ درمیانے درجے کی بارش کا بھی امکان ہے۔ محکمے نے کہا کہ یمبو، الرائس اور یمبو النخل میں گھنے بادل چھائے ہوئے ہیں جہاں رات 8 بجے تک گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ اسی طرح کی کیفیت عسیر ریجن کے کئی علاقوں میں ہے جہاں فجر سے مطلع غبر آلود ہوا جبکہ رات تک گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کا بھی امکان ہے۔ جدہ کے 2 علاقوں میں بجلی اور پانی کے کنیکشن منقطع کیے جانے کا آغاز۔ سعودی عرب میں جدہ کی ترقیاتی کمیٹی کا کہنا ہے کہ غیر منظم محلوں کو گرانے کا عمل مقررہ شیڈول کے مطابق جاری ہے۔ الادر اور الفضل علاقوں میں یوٹیلیٹی سروسز ختم کرنے کا آغاز کر دیا گیا۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق 32 غیر منظم علاقوں میں سے 30 کو گرایا جا چکا ہے جبکہ الادر اور الفضل علاقوں کو گرانے کے لیے وہاں کے رہائشیوں کو نوٹسز جاری کیے جا چکے ہیں۔ ان علاقوں کو گرانے کا کام 1 اکتوبر سے شروع ہوگا۔ الادر اور الفضل کے علاقوں میں بجلی اور پانی کے کنیکشن منقطع جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ترقیاتی کمیٹی کی جانب سے ان علاقے کے رہائشیوں کو نقل مکانی کے لیے کہا جا چکا ہے تاکہ انہیں لاجسٹک سپورٹ فراہم کی جا سکے۔ منہدم کیے جانے والے علاقوں کے رہائشیوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے کلیم متعلقہ ادارے میں جمع کرا دیں تاکہ ان پر کام کیا جا سکے۔ کلیم داخل کیے جانے کے بعد متعلقہ کمیٹی ان کا جائزہ لینے کے بعد متبادل انتظام کے لیے اعلیٰ کمیٹی کو اپنی سفارشات بھیجتی ہے جہاں سے مقررہ نظام کے مطابق ادائیگی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ حائل ریجن میں قومی ورثے کے تحفظ کے لیے یادداشت پر دستخط۔ سعودی عرب کی ہیریٹیج اتھارٹی اور حائل ریجن ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے حائل میں قومی ورثے کے تحفظ اور اس کی عمارتوں اور تعمیراتی ورثے کے سائٹس کی حفاظت کے لیے پارٹنرشپ، انضمام اور تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے ایک تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ غار ہرا ثقافتی اور اس کے علاوہ منصوبہ جو ہے وہ تکمیل کے آخری مراحل میں۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ میں واقع غار ہرا کا منصوبہ تکمیل کے آخری مراحل میں داخل ہو گیا ہے۔ توقع ہے کہ جلد ہی زائرین کے لیے ہرا ثقافتی منصوبہ کھول دیا جائے گا۔ سبق نیوز کے مطابق ترقیاتی منصوبہ 67 مربع میٹر پر محیط ہے۔
منصوبے کے مکمل ہونے سے غار ہرا جانے والے زائرین کو سہولت ہوگی۔ ترقیاتی منصوبے کے تحت جبل النور پر جانے کے لیے شٹل سروس کا ٹریک بنایا گیا ہے، جس سے جبل النور پر جانا آسان ہو جائے گا۔ نیا ٹریک کھولے جانے کے بعد پرانا راستہ بند کر دیا جائے گا۔ ہیرا منصوبے کے تحت بنائے جانے والے راستے میں معلوماتی بورڈز لگائے گئے ہیں، جبکہ کچھ دیر آرام کرنے کے لیے خصوصی مقامات بھی بنائے گئے ہیں۔ ذاتی کاروبار کرنے والے 2 شامی تارکین کے خلاف کارروائی۔ وزارت تجارت نے ریاض میں مقیم 2 شامیوں کے خلاف قانونی کارروائی کی ہے، جنہوں نے پرفیوم کا اپنا کاروبار کھول رکھا تھا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے سعودی شہری کے خلاف بھی کارروائی کی ہے، جس کے نام پر شامی وہ کام کر رہے تھے۔ وزارت نے کہا کہ شامی تارکین نے ریاض میں سعودی شہری کے نام پر پرفیوم کی 2 دکانیں کھول رکھی تھیں۔ انہوں نے دکان میں کام کرنے کے لیے کارکن بھی بھرتی کر رکھے تھے، جبکہ شہری کے نام پر کھولے جانے والے بینک اکاؤنٹ کے ذریعے لین دین بھی کیا کرتے تھے۔ وزارت نے کہا کہ تفتیش کرنے پر جرم ثابت ہو گیا تو مذکورہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ دکانیں بند، سامان ضبط، بینک اکاؤنٹ وہ فریز اور اس کے علاوہ تجارتی اجازت نامہ منسوخ کر دیا گیا۔ وزارت نے کہا کہ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کو کاروبار کی قطعی اجازت نہیں، سوائے اس صورت میں کہ وہ انویسٹر کا اجازت نامہ حاصل کریں۔ وزارت نے سعودی شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کسی طور پر اپنے زیر کفالت کارکنوں کو تجارتی اختیارات نہ دیں اور نہ ہی ان سے انہیں کاروبار کی اجازت دیں۔ غیر ملکی وہ اپنے پاسپورٹ کی خود نقل معلومات کرا سکتا ہے یا نہیں۔ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے جو اقامہ اور دوسرے جو کام ہوتے ہیں محکمہ پاسپورٹ اور امیگریشن کے ذمہ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جس میں کارکنوں کا اقامہ، ان کی سالانہ میڈیکل انشورنس وغیرہ، خروج و دفع، فائنل ایگزٹ کا اجراء وغیرہ شامل ہوتا ہے۔ ایک شخص نے وزارت کے ٹویٹر پر سوال کیا کہ پاسپورٹ کی تجدید کرانے کے بعد نئے پاسپورٹ کی انٹری دفتر سے رجوع کیا تو اہلکار کا کہنا تھا کہ پاسپورٹ کی نقل معلومات کارکن نہیں کرا سکتا۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ جب میرا پاسپورٹ ہے تو اس کی انٹری کفیل کس طرح کرائے گا، جبکہ میں نے اپنی اہلیہ کے جو پاسپورٹ ہے اس کی جو نقل معلومات ہے وہ خود کروائی تھی۔ اس حوالے سے وزارت کا کہنا تھا کہ غیر ملکی کارکن کی قانونی دستاویزات اور اس کی تمام جو قانونی کام ہوتے ہیں اس کا اسپانسر ہی ذمہ دار ہوتا ہے، جبکہ جو فیملی ہوتی ہے، جو کہ آپ کے ڈیفینڈنٹ جو مرافقین ہوتے ہیں، کیونکہ آپ ان کے کفیل ہوتے ہیں تو اس لیے آپ ان کے تمام کام خود سے جو فیملی کے ہوتے ہیں وہ انجام دے سکتے ہیں، لیکن اسپانسر اپنے جو آپ کے کام ہے وہ ابشر یا اپنے مقیم پورٹل کے ذریعے ہی کر سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ ڈائریکٹ جوازات سے خود رجوع نہیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو اپنی فیملی کے لیے اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ آپ ان کے تمام معاملات کی انجام دہی کے لیے جوازات کے دفتر سے ڈائریکٹ رجوع کر سکتے ہیں۔ جہاں تک جو غیر ملکی کے جو اہل خانہ ہیں اس کی تو آپ پاسپورٹ کی جو انٹری ہے وہ آپ اپنے ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ جوازات کے سسٹم میں ابشر کے ذریعے بعض کام آٹومیٹک طریقے سے مکمل نہیں ہوتے یا ان کی انجام دہی کے لیے انسانی مداخلت درکار ہوتی ہے۔ اس کے لیے ابشر اکاؤنٹ پر تواصل کی سروس بھی فراہم کی جاتی ہے۔ تواصل کے معنی رابطے کے ہیں۔ اس سروس کے ذریعے وہ کام جنہیں مکمل کرانے کے لیے انسانی مداخلت درکار ہوتی ہے تواصل کے ذریعے کرائے جا سکتے ہیں، تاہم اس کے لیے لازمی ہے کہ درست طریقے پر عمل کیا جائے۔ پاسپورٹ کی نقل معلومات کے لیے جو ڈاکومنٹ ریکوائرڈ ہوتے ہیں اس میں پرانے اور نئے پاسپورٹ کی کاپی کے ساتھ PDF فائل کو اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ فائل ایک ہی فائل میں تمام ڈاکومنٹس اپلوڈ کیے جائیں اور اس کو بار بار اپلوڈ نہ کیا جائے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم۔